السلام علیکم بچوں، میں آپ کی اردو ٹیچر نصرت محبوب UPS پنگلا آج آپ کو 8ویں جماعت کا اردو پڑھانے جا رہی ہوں۔ تو بچوں، ہمارا جو آج کا سبق ہے یہ ہمارا پیج نمبر 65 پہ سے شروع ہوتا ہے۔ تو آج کا ہمارے سبق کا نام ہے آزمائش شرط ہے۔ آزمائش شرط ہے، آزمائش بولتے ہیں پرکھنے کو یا آزمانے کو۔ ایک بوڑھے آدمی نے مرتے وقت اپنے اکلوتے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا، آزمائے بغیر کسی کو اپنا دوست نہ بنانا اور کسی نہ کسی مرحلے پر اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو بھی کسی آزمائش کے وقت ضرور پرکھنے کی کوشش کرنا تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں تجربہ حاصل ہو۔ تو ایک بوڑھا آدمی تھا، اس کا صرف ایک ہی بیٹا تھا، مطلب اکلوتا بولتے ہیں ایک ہی بیٹا اکلوتا بیٹا ہونے کا مطلب ہے صرف ایک بیٹا تھا۔ تو اس نے جب اس کے مرنے کا ٹائم آیا تو اس نے اپنے بیٹے کو نصیحت دی کہ آزمائے بغیر کسی کو اپنا دوست نہیں بنانا۔ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے دوست کو یا اپنے جو بھی آپ کے قریبی ہیں اور اپنے رشتہ داروں کو کسی نہ کسی طریقے سے آزمانے کی کوشش ضرور کرنا، ایک بار ضرور کرنا، تاکہ جو آپ کی آنے والی زندگی ہے وہ آپ کے لیے اس کے لیے آپ کو سبق مل جائے، اس کے لیے آپ کو تجربہ حاصل ہو جائے۔ کچھ دنوں بعد بوڑھا مر گیا اور بیٹے نے باپ کی باتوں کو آزمانے کے لیے اپنی بیوی اور اپنے قریبی دوست کی آزمائش کا تہیہ لیا۔ تو جو بوڑھے کا یہ بیٹا تھا، اس نے اپنے باپ نے اس کو نصیحت دی تھی، اس نے ان کو آزمانے کی کوشش کی، ان باتوں کو پرکھنے کی کوشش کی، اور سب سے پہلے اس نے کس پہ آزمائش کی؟ اپنی بیوی اور اپنے قریبی دوست پہ۔ تہیہ مطلب اس نے تہیہ بولتے ہیں ارادہ کرنے کو۔ تو اس نے ارادہ کر لیا اور سب سے پہلے اپنی بیوی اور اپنے دوست کی آزمائش کا ارادہ کر لیا اس نے۔ اس کا دوست بہت ہی چالاک تھا۔ کس کا دوست بہت ہی چالاک تھا؟ اس بوڑھے کا جو بیٹا تھا اس کا دوست بہت ہی چالاک تھا اور مقامی حاکموں کے لیے مخبری یعنی جاسوسی کا کام کرتا تھا۔ وہ اس نوجوان کے گھر آیا جایا کرتا تھا اور اس کی بیوی کو بھابھی کہہ کر پکارتا تھا۔ ایک روز نوجوان کسی کام سے شہر چلا گیا اور واپسی پر کسائی کی دکان سے سری پائی خرید لایا۔ سری پائی بولتے ہیں پاؤں، سر اور پاؤں۔ جب ہم کسی جانور کو کاٹتے ہیں کھانے کے لیے تو اس کے سر اور پاؤں خرید کر وہ لے آیا گھر۔ اس نے سوچا کہ اپنے مرحوم باپ کی نصیحتوں کو پرکھنے کے لیے یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ کس نے سوچا؟ بوڑھے کا جو بیٹا تھا اس نے سوچا کہ اس کے باپ نے اس سے باتیں کی تھی، اپنے باپ کی مرحوم نصیحتیں جو انہوں نے کی تھی اس کو، تو ان کو پرکھنے کا یہ ایک اچھا طریقہ تھا اس کے پاس۔ کس کے پاس؟ اس بوڑھے کا جو بیٹا تھا اس کے پاس یہ اچھا طریقہ تھا۔ چنانچہ ایک تھیلے میں سری پائی لے کر جب وہ گھر واپس پہنچا تو خاصی رات ڈل چکی تھی۔ جب یہ بوڑھے کا بیٹا گھر پہنچا تو رات بہت ہو چکی تھی۔ اس نے ایک تھیلے میں یہ سری پائی اپنے پاس اٹھا رکھی تھی۔ اس نے اندھیرے میں گھبرائی ہوئی آواز میں اپنی بیوی سے کہا کہ وہ گھر میں روشنی نہ کرے اور ایک کدال لے کر چپ چاپ آنگن میں ایک کھڈا کھودنے لگا۔ تو کیا کیا جب اس نے اندھیرے میں تو جب وہ اندھیرے میں آدھی رات کو مطلب رات بہت ڈال چکی تھی تو گھر پہنچا تو گھبرائی ہوئی آواز میں اس نے اپنی بیوی کو آواز دی، کہا کہ روشنی نہیں کرنا، بلکہ وہ کچھ سامان لے کر چلا گیا کس میں؟ آنگن میں، اور ایک کھڈا کھودنے لگا بیوی کی حیرت کو خوف و دہشت میں تبدیل کرنے کے لیے۔ کس لیے؟ تاکہ اس کی بیوی ڈر جائے اور وہ خوف و دہشت میں آ جائے۔ کرتے ہوئے اس نے کہا کہ میں نے اپنے ایک پرانے دشمن کو قتل کر دیا۔ کیا اس نے کس سے کہا؟ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے اپنے پرانے دشمن کو قتل کر دیا اور اس کی کھوپڑی کو انتقاماً اپنے آنگن میں دفن کرنا
चाहता हूँ। उसने अपनी बीवी से क्या कहा, जो मैंने अपने पराने दुश्मन को कत्ल कर दिया और उसकी खोपड़ी का बोलते हैं सर को, तो उसको जो खोपड़ी है उसने बोला कि उसकी जो खोपड़ी है वो मैं इंतकामन अपने आंगन में दफन करना चाहता हूँ। बीवी चुपचाप घड़ा खुदाती रही और नौजवान ने अपने हाथों से थैले में रखी हुई दुश्मन की खोपड़ी को दफन कर दिया। अब बीवी क्या कर रही थी, उसकी बीवी चुपचाप उसके साथ खड्डा खुदवाती रही। तो नौजवान के हाथ में जिसको वो कह रहा था कि ये खोपड़ी है, और चुपचाप उसने उसको दफन कर दिया उस खड्डे में। इस काम से फारग होकर नौजवान तो गहरी नींद में सो गया, लेकिन उसकी बीवी को खौफ के मारे सारी रात नींद ना आई, क्योंकि नौजवान जानता था प्यारे बच्चों, नौजवान ये जानता था कि मेरे थैले में क्या है। तो उसने उसको दफन करके गहरी नींद में सो गया, लेकिन उसकी बीवी जो खौफ के जिसको उसने दहशत में डाल दिया, डरा दिया, वो खौफ के मारे सारी रात न सो सकी। सुबह को नौजवान कहीं काम पे चला गया। उसका जो खावंद था वो सुबह काम पे चला गया, तो उसका दोस्त जो सरकारी जासूस था उनके घर में दाखिल हुआ। जो इस नौजवान का दोस्त था जिसको वो आजमाने की कोशिश कर रहा था, तो जब वो काम पे चला गया तो वो उनके घर आ गया और नौजवान के बारे में दरियाफ्त किया, और उसने इस नौजवान के बारे में उसकी बीवी से पूछा कि वो आया है या नहीं आया। तो इसके बारे में दरियाफ्त करने लगा। उसने देखा कि नौजवान की बीवी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही हैं। तो जो ये जासूस था उसने क्या देखा कि इसकी बीवी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही हैं। हवाइयाँ बोलते हैं, मतलब जब इंसान डरा हुआ होता है उसको बोलते हैं हवाइयाँ उड़ रही हैं। ये एक मुहावरा है। तो बच्चों, उसने इसकी बीवी को डरा हुआ पाया वहाँ पे, और उसकी आंखों में और उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। किसकी आंखें सुर्ख हो रही थी? उस आदमी की बीवी की आंखें सुर्ख हो रही थी। पहले तो वो समझा कि मियाँ बीवी में कुछ नाचाकी हो गई होगी, लेकिन ये बात उससे खिलाफ मामूल महसूस हुई। तो पहले तो वो ये समझा कि शायद मियाँ बीवी में अनबन हो गई है, लेकिन वो उन दोनों को अच्छी तरह जानता था। उसने सोचा कि ये बात तो हो नहीं सकती, और उसने पूछ ही लिया कि भाभी सच सच बताएं कि क्या बात है। और उसने क्या किया, इस आदमी की बीवी से पूछा, भाभी आप सच सच बोलिए क्या बात है। क्योंकि वो जासूस था, उसका तरीका पूछने का तो उसको बहुत अच्छी तरह से आता था, इसलिए उसने उसकी बीवी से बात निकालने की कोशिश की और पूछ लिया कि भाभी सच सच बोलिए क्या बात है, ताकि वो उसे बताए कि क्या बात थी। बच्चों, आज का जो सबक है हम यहाँ पे रोकते हैं, कि चूँकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कल हम अपने सबक को कंटिन्यू करेंगे इसके पार्ट सेकंड में। तो आज के लिए हमारा इतना ही काफ़ी है। शुक्रिया।